حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ قریب سے دریا میں ایک کشتی گزری۔ اس کشتی میں اوباش قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گاتے بجاتے ہوئے جا رہے تھے۔ لہو و لعب اور گانا باجا اس میں مشغول تھے، اور جب گانا باجا ہو رہا ہو اور ہنسی مذاق کی محفل ہو، اس موقع پر اگر کوئی بیچارہ مولوی ملا پاس سے گزرے تو اس ملا کا مذاق اڑانا بھی تفریح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اوباش لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کا مذاق اڑایا اور آپ پر کچھ فقرے کسے۔ حضرت کے ساتھ ایک صاحب اور تھے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر فرمایا کہ حضرت آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیں، کیونکہ یہ لوگ اتنے گستاخ ہیں کہ ایک تو خود فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف ایک اتنے بڑے اللہ والے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور یوں دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے ان نوجوانوں کو جس طرح یہاں دنیا میں خوشی عطا فرمائی، ان کے اعمال ایسے کر دیجئے کہ وہاں آخرت میں بھی ان کو خوشیاں نصیب ہو۔ دیکھیے، اور آپ اس پر سبق لیجئے اس سے کہ حضرت جنید بغدادی نے ان لوگوں کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی کہ یہ بھی تو میرے اللہ کی مخلوق ہے، ورنہ تو بد دعا بھی کر سکتے تھے۔ لیکن جو اللہ والے بڑے ہوتے ہیں، صحیح معنی میں اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا ظرف اور ان کا دل بڑا وسیع اور کشادہ ہوتا ہے۔ وہ ذرا ذرا سی بات کو لے کر دل میں کدورت، رنجش، بغض، حسد نہیں رکھتے۔ درگزر ان کی خاص صفت ہوتی ہے۔ تو آج اس صفت سے ہم سب کو بھی اپنے آپ کو متصف کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صفت ہمارے اندر ہو۔ یہ نہیں کہ کسی نے ذرا سی کوئی تکلیف پہنچا دی، اب اگر ہم بدلہ لینے کی پوزیشن میں بدلہ لے سکتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ کوئی رہ جائے، ورنہ تو بدلہ لیے بھی ہم باز نہیں آتے۔ اور سب سے کم درجہ تو یہ کہ گالی گلوج اور یہ کہ بد دعا اس کے لیے دل ہی دل میں کر دیتے اگر زبان سے بھی نہ کہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وسعت قلب اور مخلوق خدا کے ساتھ نرمی، احسان، بھلائی کا برتاؤ کرنے والا بنائے۔